السلام علیکم، مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی، میرے ساتھ ہیں علی آفتاب. شکر پلیز لائک اور شیئر کریں چینل پہ. سر ایک اور سوری. بس سر وہی مطلب کل انڈیا میں بڑا اندوناک واقعہ پیش آیا. آج سر اسلام آباد سر G11 ڈسٹرکٹ کورٹ کے باہر ایک سوسائڈ بلاسٹ ہوا. یہ بات کنفرم بہت جلدی ہو گئی تھی کہ سوسائڈ بلاسٹ تھا. یہ آپ دیکھیں کافی ساری چیزیں اسلام آباد میں ہو رہی ہیں، اس کے بیچ میں سارا کچھ ہوا ہے. یہاں پہ انٹر پارلیمنٹری اسپیکرز کانفرنس ہو رہی ہے، 6 مرحلہ ڈائلاگ ہو رہا ہے، کرکٹ میچ سری لنکا اور پاکستان کا پنڈی میں بھی ہو رہا ہے، اور اس سب کے بیچ میں اس قسم کی چیز ہوئی ہے. تو یہ اوبیسلی بہت ہی خوفناک چیز ہے اور بہت ہی افسوسناک چیز ہے. اور اس کے اندر 12 اب تک ٹوٹل ڈیتھس کوٹ کی جا رہی ہیں، 27 لوگ انجر ہوئے. اور محسن نقوی صاحب نے بریفنگ بھی دی. اس کے اندر ایک چھوٹی سی 12 بج کے لگ بھگ 12:40 پہ جا کے یہ دھماکہ ہوا ہے. ایک شخص جس کی ابھی آئیڈینٹیفیکیشن کی جا رہی ہے، وہ سب سے پہلے تو انہوں نے کورٹ پرمیسز میں اس شخص نے انٹر ہونے کی جو دہشت گرد تھا کوشش کی، جس سے اس کو روک دیا گیا. پھر اس نے وہیں پہ بلوڈ کر لیا اور وہاں پہ کافی لوگ، زیادہ بھیڑ ہوتی ہے. ظاہر کچہری کے معاملات آپ کو پتہ ہے سر، بہت ہی ایک ہیویلی وہاں پہ ڈینس لوگ وہاں پھر رہے ہوتے ہیں. اور انہوں نے اس کے علاوہ یہ کہا ہے کہ ہم اس کے اوپر ساری جو معاملات ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. اور اسی طرح جو کل بیانات انڈیا سے آ رہے تھے، جو کہ امت شاہ کی طرف سے آئے، پھر ان کے جو مودی جی ہیں وہ بھوٹان گئے ہوئے ہیں، وہاں پہ انہوں نے بھی کہا شاید کہ جی کہ ہم دیکھیں گے جو بھی رسپانسبل ہوگا. ساری آپشنز جو ہیں وہ کنسیڈر کی جا رہی ہیں. تو یہاں پہ بھی انٹیریئر منسٹر صاحب نے بھی یہی کہا کہ تمام آپشنز جو ہیں وہ بہت جلد ہم جائزہ لگا لیں گے. اس کے علاوہ کچھ رپورٹس جو تھیں وہ CNN نے خاص طور پہ یہ باخبر بریک کی کہ حالانکہ ابھی تک رسپانسبلٹی جب ہم ریکارڈ کر رہے ہیں شو کو، تب تک کسی ایک دہشت گرد کسی ادارے نے یا کسی نے اس کی ذمہ داری جو ہے وہ نہیں لی. بٹ افغان طالبان بیکڈ بائی انڈیا، یہ میں جملہ آپ کو بتا رہا ہوں جو کہ CNN نے لکھا، کوٹنگ سیکیورٹی سورسز. CNN کی کسی سورس نے CNN کو یہ بتایا. لیکن ظاہر یہ صرف میں CNN کی بات خبر کوٹ کر رہا ہوں، ہماری طرف سے پاکستانی حکومت نے کبھی اسی طرح کا حتمی بیان کوئی نہیں دیا. تو سر یہ دیکھیں، دلی کیپٹل انڈیا کا، اسلام آباد ہمارا کیپٹل ہے. یہاں پہ جو بھی چیزیں ہوئی ہیں یہ تو ہم نے خیر ہماری گورنمنٹ نے کہہ دیا کہ دس واز اے ٹیررسٹ اٹیک. انڈیا میں تو ابھی تک اس چیز کا اگین جہاں ہم کل بیٹھے تھے ہم مور اور لیس اسی پوزیشن میں ہیں. ظاہر ہے ٹویٹر اور باقی جگہوں پہ تو بڑی چمگوئیاں ہو رہی ہیں، کون گاڑی چلا رہا تھا، وہ کون تھا، وہ مسلمان تھا، وہ ہندو تھا، ہریانے کا تھا، پلوامہ کا تھا، یہ سب کچھ میں دیکھ رہا ہوں صبح سے اگین. لیکن عادت سے مجبور ہم نے جب تک ان کی آفیشیل گورنمنٹ کا رسپانس نہیں آئے گا ہم کو بات اس کے اوپر نہیں دے سکتے. ہماری گورنمنٹ نے اب تک جو بات کی اسلام آباد والے اٹیک کے اوپر کر دی ہے. اگین جانی نقصان ہوا ہے، 9 لوگوں کی وہاں پہ جان گئی، 12 لوگوں کی یہاں پہ جان گئی. ان کا تو کوئی قصور نہیں تھا، وہ تو اپنے کاموں شاموں اور چیزوں کے لیے نکلے ہوئے تھے. اور بس سر یہی ہوتا ہے. اور دیکھیں ہم پاکستان تو ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ ایک زمانہ تھا، ایک ہم امیون سے ہو گئے تھے. اتنی اللہ معاف کرے خبریں آتی تھی اٹیکس کی اور بام بلاسٹ کی، اور بڑی دیر سے بڑا سکون چل رہا تھا. یہ اسلام آباد میں مجھے نہیں پتا کتنی دیر بعد، لیکن آئی تھنک میری میموری اگر سرو کرے تو کافی دیر بعد اس قسم کی چیز اسلام آباد کے اندر ہوئی ہے. تو اگین ہمارا جو کنڈولنسز ٹو دا فیملی، اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے. اور اس قسم کی چیزوں کے اندر پھر آپ کو نا بڑی قدر آ جاتی ہے سیکیورٹی فورسز اور باقی لوگوں کی، جی کہ آنیاں جانیاں انٹری پوائنٹس اور یہ وہ، اس ساری چیز کی آپ کو تھوڑی ہو جاتی ہے کہ ہر شہری کا پھر ایک میرے خیال میں ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے اوپر جو آپ کرب کرتے ہیں ہم کہ جی یہ کیوں اتنی سیکیورٹی ہے یہاں پہ. کوئی وجہ ہی ہوتی ہے کہ سیکیورٹی لگی ہوتی ہے، ہمیں نہیں ہوتی. جی سر بالکل. وہ اب بات یہ ہے کہ بڑی اچھی بات ہے کہ انڈیا نے بھی اور پاکستان نے بھی ابھی تک کسی قسم کا کوئی بیان نہیں دیا. وہ ظاہر ہے انویسٹیگیٹ کر رہے ہوں گے، اور جب تک وہ حتمی طور پر کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتے تو بڑی اچھی بات ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپشن ساری ہم نے اوپن رکھی ہوئی ہیں. لیکن ابھی ہم نے کیونکہ خود ہم نتیجے پہ پہنچے نہیں ہیں تو ہم بتا نہیں رہے، کیونکہ وہ ہوتا یہ ہے کہ اگر حکومتی طور پر کوئی چیز انڈورس ہو جائے تو اور اس کے بعد وہ اپنے آپ کو کریکٹ بھی کر لیں تو اتنی دیر میں عوام تو مشتعل ہو جاتے ہیں نا کہ جی وہ اس نے یہ کر دیا، فلانے نے یہ کر دیا. اگین یہ ہم بات کر رہے ہیں جب تک ہم ریکارڈ کر رہے جب تک ہم ریکارڈ کر رہے ہیں ابھی 5:10 ہوئے ہیں تو ابھی تک دونوں حکومتوں کی طرف سے کسی کوئی انگلی کسی ایک طرف نہیں اٹھی. یہ بڑی اچھی بات ہے. اور اگین جو جن لوگوں کا جانی نقصان ہوا ہے
ان کو اللہ ان کی فیملیز کو صبر عطا کرے، ان کو ان کے درجات بلند فرمائے. اور بس سر یہ بڑا مسئلہ ہے، مطلب وہ ہمارا تو ویسے بھی پاکستان کا جو ہے وہ ایک فرنٹ کھلا ہوا ہے اس وقت. جی سر. اور اب اس میں یہ ہے کہ اگر وہ شہروں کی طرف بھی معاملہ آنا شروع ہو گیا ہے تو یہ بڑا خطرناک بات ہے. اور میں تو بلکہ آج جو ہے وہ ایک جنازہ تھا، بلکہ وہ عارفہ سیدہ جی صاحبہ کا جنازہ تھا، تو اس پہ میں گیا ہوا تھا. تو اس میں وہ ہو رہا تھا کہ وہ ہم جب انٹر ہونے لگے تو وہ جن لوگوں کے پاس بیک پیک تھا تو ادھر جو گارڈ تھا اس نے وہ بیک پیک باہر رکھوا لیا. مطلب اس نے چیک نہیں کیا کہ اندر کیا ہے، لیکن اس نے اندر کے بجائے وہ باہر رکھوا لی. تو اس طرح کی چیز دیکھ کے بھی آپ کو ڈر لگتا ہے کہ یار مطلب اچھا شہروں کے اندر یہ بھی معاملہ ہونا شروع ہو. we've gone through before. اور جب آپ کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے، آپ جو ہے اپنے مطلب اہل خانہ کے ساتھ جا رہے ہو، اور تو بڑا یہ اللہ جو ہے اس کو مطلب ہمیں بچائے، سب کو اس چیز سے بچائے، اور اللہ سیکیورٹی فورسز کو جو ہے وہ کامیاب کرے. جی. اور یہ جو نان اسٹیٹ قسم کے جو ہوتے ہیں ایکٹرز، ان سے بچائے. بالکل سر. اگین یہ ڈیولپنگ ہے سارا کچھ، اور جیسے جیسے ہمارے پاس انفارمیشن آئے گی ہم اس کو شیئر کرتے رہیں گے. کچھ سر اور خبریں جو ہے وہ کر لیتے ہیں. تو سر ایک تو سر آپ نے مجھے آج ہی بھیجی خبر، ٹک ٹاکر ہے ایک، اور انہوں نے ہیلووین پارٹی سر کی. سوری کہ ٹرانزیشن بڑی ہے، بٹ ہم نے مطلب اور بھی چیزیں تو کرنی. کل کسی نے شاید کامنٹ بھی ایسا کیا تھا کہ آپ نے بڑی ٹرانزیشن کی ان اے گڈ وے. وہ کہہ رہے تھے کہ بٹ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم باقی چیزیں بھی کور کریں جو ایز پر اسٹائل. دیکھیں دوسرا اس میں مسئلہ یہ نا کہ اب اس چاہے انڈیا کا اٹیک ہو چاہے پاکستان کا اٹیک ہو، جو ہم نے بات کی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس تو انفارمیشن ہے نہیں ہے نہ ہم کوئی خود سے بنا کے بھیجیں کبھی. ہاں اب یہاں تو آپشن یہ ہے کہ ہم یہاں پہ شو ختم کر دیں 4 منٹ میں، یا پھر یہ ہے کہ ہم کوئی اور خبر کر لیں. اب وہ ظاہر ہے جو لوگ ہیں جن کو عادت ہے ہمارا شو دیکھنے کی، وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، کسی نے کھانے کے ساتھ دیکھنا ہے، کسی نے شام کی چائے کے ساتھ دیکھنا ہے، جم میں کئی لوگوں نے دیکھنا ہے، تو وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی 15-20 منٹ ہم کچھ بات کریں گے. تو پھر ہم کچھ تو کریں گے. تو مطلب اگر وہ ٹون چینج اگر آپ کو محسوس ہو، اٹس ایبسلیوٹلی ناٹ آؤٹ آف اینی انسینسٹیوٹی. یہ میں ڈسکلیمر دینا چاہوں گا. تو سر یہ ٹک ٹاکر ہے سر، ان کی ہیلووین پارٹی ہو رہی تھی، اس پہ سے چھاپا پڑ گیا اور 51 لوگ گرفتار ہو گئے سر وہاں پہ. تو سر ایک تو ویری نائس ٹو ہیئر کہ ہیلووین پارٹیز جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. اب اس کے اندر ان کو کس چیز سے اعتراض تھا یہ ذرا سمجھنے کی بات ہے. ان کو لوگوں کے جو دیگر کاسٹیومز ہیں، گیٹ اپس ہیں، ان سے کچھ تھا اعتراض، کیونکہ آج سے کچھ دیر پہلے میرے خیال میں کسی ایک ہیلووین پارٹی کے اوپر ہی کسی چیز پہ جس میں ٹرانسجینڈرز تھے اور اس قسم کی کوئی چیز تھی، سم تھنگ ٹو دیٹ افیکٹ ہوئی تھی، جس کے اوپر بڑا کیس بنا تھا کہ جی اس پارٹی کو بند کیا. یہ چھاپوں کا سلسلہ چلا تھا. تو اب کس چیز سے اعتراض تھا ان کو یہ وہ دیکھ رہے ہیں، اسیس کر رہے ہیں. بٹ آئی ایم شیور پارٹی لفظ جب آ جائے بیچ میں تو، اور 51 بندہ سر انہوں نے چک لیا، گرفتار کر لیا. ایگزیکٹلی سر، یہ جو ہے نا پرابلمٹک بات ہے. میں بتاتا ہوں کیوں. کیونکہ ویسے تو انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے وہاں پہ الکوہل اور کچھ ڈرگز برآمد کر لی ہیں پولیس نے. اچھا اب ظاہر ہے الکوہل اور ڈرگز جو ہیں وہ تو ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر گرفتار کیا جا سکتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ پولیس جب انٹر ہوئی اس بند جگہ پر، ویسے یہ گلبرگ میں حسین چوک کے قریب ایک ہوٹل میں انہوں نے کی ہوئی تھی، لیکن وہ جو ہوٹل جب کسی نے ایک بک کروا لیا ہے اس کا ہال، تو پھر وہ اس کی جگہ ہے نا. مطلب آپ اس کے اندر جب انٹر ہو رہے ہو تو کس وجہ سے ہو رہے ہو. اب ظاہر ہے اگر تو ہوتا کہ جی کسی گھر میں کروائی جا رہی تھی تو اس کے شور شرابے سے رائٹ لیفٹ والے اگر تنگ ہو رہے تھے، انہوں نے کمپلین کی کہ جی یہاں پہ جا کے آپ بند کریں، تو پولیس اس کے لیے آتی ہے، تو دیٹس اندر تھنگ. یہاں پر تو ہوٹل میں ہو رہا تھا، اگر آواز ایک حد سے زیادہ اونچی تھی تو ہوٹل کی اپنی انتظامیہ نے آ کے اس کو کہنا تھا کہ آپ ایزی ہو جائیں. پولیس کیوں آئی؟ پولیس کو پہلے سے پتا تھا کہ اندر کچھ ڈرگز ہیں. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ جو لوگ پارٹیک کر رہے تھے الکوہول یا ڈرگز میں، ان کو گرفتار کی ہے کہ سارے کے سارے گرفتار کر لی ہیں. تو یہ بڑا مطلب چیز ہے، یہ بڑے پرابلم ہے. مطلب آپ جو ہے نا چلتی گاڑی کو بھی نہیں روک سکتے جب تک کوئی اس نے کچھ کیا نہ ہو. مطلب پھر وہی بات ہے، اب وہ کوئی قانون کی ایک شک اگر شاید کوئی نکال کے لے آئے کہ جی نہیں ریاست تو کچھ بھی کر سکتی ہے، تو بات وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو کچھ بھی کر سکتی ہے، لیکن عمومی طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جب تک کوئی وائلیشن ہو نا
تب تک پولیس آتی نہیں ہے. تو اب یہ اگین ایک طرف آپ کے اتنے یہ محاذ کھلے ہوئے ہیں, دوسری طرف آپ پارٹیاں پکڑتے پھر رہے ہیں. تو یہ تھوڑا سا جو ہے نا ریاست کو اب سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کس پاس سے جانا ہے. کس پاس سے جانا ہے؟ دیکھیں اس سے شیشہ, منشیات اور شراب برآمد کر لی گئی. اچھا ٹھیک ہے, وہ تو آپ گئے تو آپ کو ملی نا, نمبر 1. دوسری پہ سر عموماً مخبری بھی ہو جاتی ہے کہ جی یہاں پہ پارٹی ہو رہی ہے, یہاں پہ کچھ کریں. ہوٹل سٹاف بھی کئی دفعہ بتاتا ہوتا ہے, پولیس کی ویسے ہی ریسورسز ہوتی ہیں. لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جس دن یہ ہوا ہے, جس بھی دن ہوا ہے, اس دن پولیس کے پاس اتنی تھی کیا کہنا چاہیے مین پاور اور ریسورسز کہ انہوں نے گئے صرف 51 بندے کو اریسٹ کرنے کے لیے نا آپ کو ٹھیک ٹھاک عملہ چاہیے ہوتا ہے. یہ کتنے چھوٹے سے لوگ نہیں چاہیے ہوتے. آپ دیکھیں نا ان کو اگر آپ نے اریسٹ کر کے لے کے جانا ہے تو آپ کو 51 بندوں کے لیے کو 10-12 ڈالے چاہیے آپ کو. پھر مطلب ان کو پیدل تو نہیں لے کے گئے ہو نا کہ چلو ساڑھے نال. کیا ویسے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پر ہوتا ہے کہ ان کو کہا ہو کہ آپ اپنی اپنی گاڑی نکالیں اور ایک ایک پولیس والا ہمارا بٹھا لیں ساتھ. پھر چلیں سر, پھر بھی سر ایک گاڑی میں اگر 3 لوگ بیٹھیں گے اور چوتھے پولیس والے بھائی بیٹھیں گے تو پھر بھی میتھس کر لیں. میں تو کہہ رہا ہوں ٹھیک ٹھاک افسر جو ہیں اس آپریشن میں لگے ہیں تو ان کے لیے نا بڑا ایک سیریس آپریشن تھا یہ. ورنہ مطلب اتنا زیادہ پولیس والا ایک جگہ ڈائیورٹ کرنا مطلب کسی ایس ایچ او سے کم کو کسی کو آرڈر نہیں ہے. تو یہ مطلب ٹاپ سے آرڈر ہے ایک. تو یہ تو خبر بڑی انٹرسٹنگ اس وجہ سے لگی کہ انہوں نے وہ علاقے بھی مینشن کر دی جہاں جہاں سارے لوگ آئے تھے. ویلنشیا ٹاؤن, ڈیفینس, جوہر ٹاؤن اور گلبرگ کے لوگ تھے. تو یہ اچھا ہے کہ انہوں نے اس کی جغرافیہ بھی ہمیں بتائی کہ یہ سارے لوگ نا ویئر دے ہیل فرام. تو یہ بھی اچھا ایک ہے. ہاں, تو یہ کیا چاہتے ہیں کہ میں ایز اے قاری, میں یہ خبر پڑھنے والا, میں اب اپنا ایک ذہن بناؤں کہ ان علاقوں کے لوگ ٹھیک ہیں, ان علاقوں کے بچے ٹھیک نہیں, وہ پارٹی کرتے ہیں سر, ڈانس پارٹیز جو ہے سر وہ یہاں پہ کرتے ہیں. تو یہ سر خیر مجھے نہیں سمجھ آئی اس کے اوپر کیا تک تھی یہ لکھنے کی, بٹ اٹ از واٹ اٹ از. یہ ایک بات ہے سر. دوسرا سر ایک اور خبر کر لیتے ہیں سر. بہت اگین یہ بھی غلط خبر ہے, افسوسناک ہے یہ. اور یہ ہمیں کیونکہ جو ہیروز ہوتے ہیں آپ کے, ان کو آپ کی مطلب جو ان کے ساتھ کچھ ہوتا ہے آپ تنگی ہوتی ہے آپ کو. نسیم شاہ ہمارے فاسٹ بولر ہیں اور ان کے گھر پہ لور دیر میں سر کچھ لوگوں نے ان کے گیٹ پہ گولیاں ماری ہیں اور وہاں سے پھر وہ فرار ہو گئے. ان آئیڈینٹیفائڈ لوگوں کے خلاف جو ہے وہ ایف آئی آر کر دی گئی ہے, کیس رجسٹر کر دیا گیا ہے. ابھی تک کچھ نہیں پتہ چلا. وہ خود گھر پہ نہیں تھے جب یہ واقعہ پیش آیا اور کسی کو انجری بھی نہیں ہوئی. بالکل سر. ایک تو یہ ہے کہ آپ کے فیوریٹ نہ بھی ہوں اور سیلیبریٹی نہ بھی ہوں, کسی کے گھر پہ فائر نہیں مارنا چاہیے, ویسے فرار نہیں مارنی چاہیے گولیوں کی. دوسرا یہ ہے کہ ظاہر ہے ہمیں نہیں پتا کہ ایگزیکٹلی واٹ ہیپنڈ, کہ وہ اپنی طرف سے انہوں نے کچھ شغل کی ہے یا ان کا کوئی معاملہ چل رہا تھا نسیم شاہ کے ساتھ اس وجہ سے انہوں نے کی ہے, یا ان کو پچھلے میچ میں ان کی پرفارمنس پسند نہیں آئی. تو ہمیں نہیں پتا کہ ایگزیکٹلی کیا مسئلہ تھا. لیکن نا ایک چیز اور ہو سکتی ہے وچ از اگین ویری پرابلمٹک, اور وہ یہ کہ وہ کوئی محلے داروں وغیرہ نے کوئی ان کے مہمان آئے ہوں اور ان کو بلایا ہو کہ آ کے ملو, اور انہوں نے کہا ہو کہ میں بزی ہوں یا میں نہیں ہوں گھر پہ. انہوں نے کہا کہ ہوں ایڈا بڑا سیلیبریٹی بن گیا. اس کا مجھے خیال چھٹے کھول دو اس کا مجھے خیال کیوں آیا, مطلب اگین وی ڈونٹ نو کہ کیا ہوا تھا. مجھے اس کا خیال اس طرح آ گیا کہ آج ہی, میں اب نام نہیں لوں گا, میں ایک دوست سے ملا جو کہ بہت مشہور آدمی ہے. تو وہ ہم کائنڈ آف محلے دار بھی تھے, تو وہ میرے ساتھ والے محلے میں رہتے تھے. تو وہ انہوں نے مجھے گلا کیا ملتے ساتھ کہ یار میں جب کراچی ہوتا تو ہم زیادہ ملتے تھے, اب جب میں لاہور ہوں تو ہم کم ملتے ہیں. تو میں نے کہا ہاں بالکل ایسے ہی ہے, اور آپ تو مطلب دیکھیں نا میرے محلے دار بھی. اس نے کہا نہیں وہ میں نے چھوڑ دیا, تو میں اب ادھر فلانی جگہ چلا گیا ہوں. تو میں نے کہا کیوں؟ کہتے یار سارا دن گھنٹیاں بجتی رہتی تھیں. اچھا مطلب حالانکہ امیروں کا محلہ تھا یہ بھی, لیکن وہ کبھی ایک ہمسایہ آ جاتا تھا کہ میرے وہ ملنے والے آئے ہوئے ہیں تو آپ سے ملوانا تھا. سنیپس کے لیے سر. ہاں, کبھی ادھر سے رائٹ سے آ جاتے ہیں کہ جی وہ میرے گھر فلانے مہمان آئے ہوئے ہیں, آ جائیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے. تو یہ عجیب و غریب ایک سین چل رہا تھا کہ وہ پورا محلہ جو تھا وہ اپنے رشتے دار بکتا رہا تھا. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک دور جگہ پہ چلا گیا ہوں جہاں پہ مجھے رائٹ لیفٹ کوئی نہیں جانتا. سر یہ ایک بہت اچھی بات ہے سر. اور دیکھیں ویسے یہ بھی سر ایک وہ کہتے ہیں پرائز فار فیم نا, وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ پھر عام شہری کی طرح تو آپ زندگی نہیں گزار سکتے. آپ کسی کھانا کھانے چلے جائیں دوست یاروں کے ساتھ, مشکل ہو جاتا ہے. دوست یاروں کو وقتہ پڑ جاتا ہے کہ سارے لوگ تصویر کھنچوائیں,
پھر آپ کو فلم دیکھنے نہیں جائے, مطلب بہت ساری چیزیں آپ کی نا متاثر ہو جاتی ہیں پھر کہ آپ نہیں کر سکتے. لیکن یہ سارا کچھ جانتے ہوئے سمجھتے ہیں, یہ تو چلے ایک کیوٹ سی بات ہے نا کہ جی وہ آئے ہوئے تو پلیز کر لیں, اور آپ کے پرانے جاننے والے, اگر تو آپ کی کنسپیریسی سچ ہے, کسی کے گھر پہ کسی کے گیٹ پہ یوں فیر کھولنا جو ہے یہ کسی طرح سے بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے, نہ کبھی ہو سکتا ہے. اور سر ویسے میں آپ کو اس سے سر سلائٹلی تھوڑا آف ٹاپک میں آن ٹاپک بٹ اس سے ہٹ کے میں بات کروں سر, سر میں نے یہ بڑا دیکھنا شروع کر دیا کہ آپ نا سب ڈرے ہیں. حالات جو ہے نا سر شہر کے, مجھے ان سے نا بڑی پریشانی ہوتی ہے اور مجھے نہیں سمجھ آ رہا ہم کس طرف جا رہے ہیں. یہ میں سر آپ کو پرسوں کا واقعہ بتا رہا ہوں کہ میں تھا, میرے بچے تھے اور ہم کہیں جا رہے تھے, اور ایک گاڑی والا نا تیز کٹیں یوں کبھی یوں کبھی یوں, اور پھر آگے جا کے انہوں نے گاڑی سلو کر لی اپنی, اور میں نے نکال لی پھر گاڑی اپنی, کبھی اگر سلو ہی کر لی چلو اس کو. سر وہ پیچھے سے بندہ ہے, ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا فون پہ تھا, پتہ نہیں کہ مجھے پھر دیکھ کے کیا تجھے مسئلہ کیا, تجھے یہ کیا, ہارن شارن کر کے کٹ کرا کے آگے چلا گیا. اینڈ ٹو وچ آئی واز ویری سرپرائزڈ. پھر وہ ایک اشارے پہ کھڑا ہوا تھا اور میں ویسے ہی لیفٹ ہو رہا, تو میں نے تھوڑی سلو کی, میں نے کہا کون ہے بھائی, شاید میرا کچھ جاننے والا مستی کر رہا ہے میرے ساتھ. میں نے ان کو دیکھا, اس نے سر مجھے یوں کیا کہ یہ, میں کہا بھائی یہ سر یہ ڈائریکٹ یہ جو ہے نا یہ ڈائریکٹ بھائی میرے آئی ایم پیکنگ. اب تو سر ہم نے مطلب جو بھی انسٹنسز لاہور میں ہوتے ہیں ہم نے بہت جگہ دیکھا ہے کہ وہاں پہ ویپن ووپن باہر آ جاتا ہوتا ہے. اب مطلب آپ یہ زیوم کر کے اس شہر میں نکلیں کہ کوئی بھی گاڑی, اب یہ نہیں کہ بڑی گاڑیوں کے یہ مسئلے ہیں, ہر 10ویں گاڑی آپ کہہ لینا, میں کہتا ہوں ہر 20ویں گاڑی بھی ہو, اتنی گاڑیاں ہیں یہاں پہ, اس میں somebody is packing, somebody نے کوئی ویپن ووپن رکھا ہوا ہے. تو اس لیے بڑی تمیز سے مائنڈ یور اون بزنس پالیسی رکھیں یہاں پہ. یو ڈونٹ نو کس کے پاس ویپن ہے. ظاہر ہے یہ مجھے پتا ہے ویپن رکھنا اور ویپن چلانا یہ دو مختلف چیزیں ہوتی ہیں, لیکن جس نے رکھا ہے نا وہ پھر چلا بھی سکتا ہے. سر وہ تھوڑے دن پہلے جس لڑکے کا مرڈر ہوا فیز 9 میں, جی اس کے میں والد صاحب کا انٹرویو دیکھ رہا تھا. اس کے والد صاحب نے, کیونکہ وہ سارا جو مدعا ہے وہ سی سی ٹی وی پہ ریکارڈ ہوا, اس کے ظاہر ہے ایک باپ جس کی جوان اولاد فوت ہو گئی ہو, اس سے مطلب اس سے بڑی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے سر. لیکن وہ میں بالکل سمجھ رہا تھا, وہ بندہ دکھ سے زیادہ نا حیرانی میں تھا, شوق میں. اور وہ یہ کہہ رہا تھا, اس نے کہا یار آئی انڈرسٹینڈ بدماشی, آئی انڈرسٹینڈ ایوری تھنگ. آپ کے پاس گنز تھیں, آپ کے پاس گارڈز تھے. میرا بچہ ویسے تو ہمیں یہی پتا ہے کہ وہ بہت تمیزدار بچہ تھا, لیکن ہو سکتا ہے اس نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کر دی ہو, میں ماننے کو تیار ہوں اس نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی. وہ نہتا تھا, اس کے پاس کوئی گارڈ نہیں تھے, اس کا کوئی دوست وہاں پہ موجود نہیں تھا. آپ اس کو چپیڑ مار لیتے, آپ اس کی ٹانگ توڑ دیتے, آپ نے اس کو ڈائریکٹ فائر کیوں مار دیے؟ اب واقعی یہ حیرانی کی بات ہے کہ یار آپ اس کو چپیڑ مار لو, آپ اس کو مطلب یہ بھی نہیں کرنا چاہیے, لیکن ایک نہتے آدمی کو آپ نے فائر کیوں مار دیے؟ سر یہ میں وہی آپ کو بات یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہ واقعات بھی زیادہ ہونا شروع ہو گئے ہیں. اب میں مطلب میں اتنا انجوائے نہیں کرتا اپنی سوشل میڈیا فیڈ کو کئی دفعہ نا, کیونکہ اس کے اوپر نا آپ کو ہر تھوڑی دیر بعد نا کہ جی سڑک پہ کسی آدمی نے گاڑی سے اتر کے موٹر سائیکل والے کو کٹنا شروع کر دی, چپیڑے مارنا شروع کر دی, ریڈی والے کو جا کے بدتمیزی کی, اس نے اس کو چھری مار دی, اس نے پھر آگے پھر چھری مار دی اس کو. یہ DH-9 والا مسئلہ, دیگر اور مسئلے, خود میرے ساتھ روڈ ریج کی وجہ سے کسی شخص نے کہا میں آپ کو گولی مار دوں گا. سر آپ کو ڈر لگتا ہے پھر, اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیونکہ ہم اسی شہر میں پیدا ہوئے اور بڑی دیر رہے ہیں ہم اس شہر کے اندر, کافی سال ہو گئے, ایسے ہوتا نہیں تھا. مطلب ویپن جو ہے نا کہ گن, یہ کیسے نارملائز ہو گئی ہے, یہ کس نے نارملائز کی ہے, کیسے لوگوں کا انفلکس ہوا ہے سوسائٹی کے اندر, اور انہوں نے کیوں اس چیز کو نارملائز کر دی ہے, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیا ہے. کسی بھی شخص کو انلیس وہ فوجی ہو یا پولیس والا ہو, گن کی نمائش کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. it looks bad, it looks dangerous. سر مجھے ویسے بات بتائیں, سوری میں تو لمبا کر رہا ہوں, بٹ یہ جو سیکیورٹی گارڈ لے کے پھرتے ہیں جن کو انسیکیورٹی کمپلیکسز ہیں اور جن کو مطلب اور بھی بڑے مسئلے ہیں, جو پیچھے گارڈ لگاتے ہیں 4 سر وہ اوپن کیبن کے اندر یوں ویپن رکھ کے نا اپنی گوڈے کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں اور سامنے میں ہوتا ہوں پیچھے ان کے. سر فرض کریں آگے سپیڈ بریکر ہو اور اس کے اوپر لگے اور ویپن اس بندے سے چل جائے, تو سر مارا تو میں جاؤں گا نا. پھر مطلب یہ میں ہر وقت سوچتا ہوں کہ بھائی یہ آگے ویپن سامنے تمہاری نا لٹرلی گن تانی بھی نہیں اس نے, بٹ اس نے اٹس پوائنٹڈ ٹورڈز یو. پھر میں سلو ڈاؤن کر کے لیفٹ ہو جاتا ہوں. یہ کوئی طریقہ ہے
مطلب آپ نے فورس بنائی ہے نا, وہ کیا نام ہے سر, CCTV بنائی ہے, جو بھی نام ہے اس کا, وہ جو مرضی کر رہی ہے, میں اس کے بارے میں بات نہیں کر رہا. ایک اور فورس بنائے نا ذرا, آپ نے ایک لا پاس کیا ہے نا کہ اسلحے کے اوپر کہ جی واپس کریں اسلحہ اپنا. ازواں بخاری نے کہا تھا گارڈ نمائش نہیں کر سکتے اسلحے کی, تو پھر کیوں ہو رہا ہے ہمارے نمائش ادھر؟ یہاں پہ پرائیویٹ جگہوں پہ نمائش ہوئی ہے اسلحوں کی آج سے کچھ دیر پہلے, یہاں پہ اتنی چیزیں ہو جاتی ہیں, یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے. اس کے بارے میں تو کوئی فورس نہیں ہے سر, اس کے بارے میں تو کوئی پٹرولنگ نہیں ہو رہی. بالکل سر. پھر میری اپنے محلے میں کوئی کل جو ہے وہ نظر ایک دم سے پڑ گئی کہ وہ گاڑی پہ 4 بالکل چھوٹے چھوٹے بچے, مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کا پیر ایکسیلیٹر تک کیسے پہنچ رہا ہے, تو وہ چلنگ کر رہے تھے. اچھا اب وہ, لیکن مجھے ان کی شکلوں سے پتہ لگ گیا اور ان کی گاڑی سے پتہ لگ گیا کہ وہ بدموش نہیں تھے. اچھا. وہ ڈالا ڈولا نہیں, وہ تمیزدار بچے تھے. لیکن پھر میں اس پہ بھی یہ سوچ رہا تھا یہ خدا نہ خواستہ کوئی مس ہیپ ہوگا اور اس کے بعد ان کے ماں باپ جو ہے نا وہ آئیں گے گھر معافی مانگنے کہ جی غلطی ہو گئی ہمارے بچوں سے, معاف کر دیں. اب وہ آپ نے اس سارے چکر میں سے کیوں گزرنا ہے؟ تھوڑی سی سختی کر لیں بچوں پہ, اتنی سی سختی کہ بیٹا تھوڑا قد نکل آئے گا تو دے دیں گے گاڑی. سر اس کا بڑا آسان طریقہ ہے, اگر آپ کے گھر پہ گاڑی ہے تو اس کی چابی آپ کے جیب میں ہونی چاہیے. اب تو دیکھیں نا چابیاں بھی اتنی ہو گئی ہیں پدی سی, آپ اپنی جیب میں رکھیں ایک چابی, اور بچہ جو ہے نا وہ جو مرضی کر. میں پھر یہ بات بھی سمجھتا ہوں, کاؤنٹر آرگومنٹ آ جاتی ہے جی بچوں کو فون تو آپ دے دیتے ہیں 12-13 سال کی عمر پہ, اس کے اوپر جو وہ چیزیں دیکھتے ہیں اس سے نہیں وہ خراب ہو جائیں گے, اور اس سے نہیں وہ کسی کا نقصان کر سکتے, سائبر بلی نہیں بن سکتے وہ. یس بن سکتے ہیں, بٹ گاڑی جو ہے نا وہ ایک چلتی ہوئی چیز ہے, اس کے اوپر نا بڑے سال لگتے ہیں اس شہر میں اس کی ماسٹری کرنے میں. سیریسلی سر میں یہ مانتا ہوں کہ اس شہر میں جو بندہ ڈرائیور بن جاتا ہے نا, باہر بولنے اس کو ٹینشن ہونی, پھر وہ یہاں جو مرضی کر جاتا ہے, ایک سینس بن جاتی ہے آپ کی, اس میں بڑے سال لگتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں ناٹ ٹو ساؤنڈ کروڈ اور کریس, بٹ یہاں پہ اپنی دوڑ ہوتی ہے سڑک کے اوپر. گاڑی والے جو ہے وہ اپنی گانڈ پہ چاہ رہا ہوتا ہے, بائک والا اپنی, پیدل شخص اپنی, سائیکل والا اپنی. یہاں پہ نا کوئی سسٹمیٹکلی نہیں چلا رہا, سب اپنی نا بچانے کے چکر میں ہوتے ہیں. دیٹ از ریئلٹی. اور دین دیر وہ اس کے اندر بیچ میں لوگ ہوتے ہیں جن کو جلدی ہوتی ہے. یہی 2 ایکویشنز ہیں نا کہ سب اپنی بچا رہے ہیں. ایک بندہ ہوگا جس کو جلدی ہوگی, جو یوں آ جائے گا آپ کے پاس, اور پھر بچت نہیں ہے اس کے اندر. یہ یہاں مس ہیپ ہو جاتی ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں. اب وہ اگر چھوٹے بچے ہوں بیہائنڈ دا ویل, وہ تو گئے, ان کے پیرنٹس گئے, تو سر اس کے اوپر تو صرف سیدھی سی بات ہے کہ بھائی جب آپ ہو جاؤ گے اتنے بڑے کہ آپ گاڑی چلا سکتے تو چلا لینا گاڑی. اور سب لوگ سر میں دیکھتا ہوں گھروں کے اندر نا جہاں گاڑی ہو, بائک ہو, بڑے نا بہت سارے, میں بہت دیکھتا ہوں سڑک پہ, وہ انکریج کرتے ہیں انڈر ایج بچوں کو, یار میں نے اتنے جانا ہے, تیرا مطلب آپ کا ٹو جو ہے نا وہ تو لگ جاتا ہے, تو گیئر تو بدل لے گا, تو چل میں لے کے چلا جا. آٹومیٹک گڈی کوئی بھی چلا سکتے, کچھ مسئلہ ہی نہیں ہے, چل میں لے جاؤ. تو اٹ اسٹارٹ فرام دا ٹاپ. بڑے کریں گے تو چھوٹے جو ہیں ان کو کچھ ہوگا نا. اور پھر اگر کوئی زیادہ ٹے کر رہا ہے تو پھر جو اوریجنل جو تھا بزرگوں کا, یار کہ پھر تھوڑی بہت ہی گھر میں آپ کی ہو جائے گی آپ کے بچوں کے ساتھ, سو واٹ. ہاں مطلب وہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اپنی اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے, آپ اس کو روتا نہیں دیکھ سکتے, وہ ضد کرتا ہے تو آپ گیو ان کر جاتے ہو, پیئر پریشر ہوگا اس پہ, بالکل سارا کچھ ٹھیک ہے. لیکن جہاں اس کی اپنی جان کو خطرہ ہو وہاں تو آپ ڈرا کر سکتے ہو نا لائن کہ بیٹا آپ سے مجھے محبت اتنی ہے کہ میں آپ کو کچھ ہوتے نہیں دیکھ سکتا, اس لیے بس میں یہ نہیں کر رہا, باقی آپ کر لو جو کرنا ہے. سر بچے بھی بڑے رامی ہو گئے ہیں سر. مسئلہ اس کے اندر یہ, اب فرض کریں ایک دوست ہو جس کے پاس کار اس کو ملی ہوئی ہے پیرنٹس کی طرف سے, یا وہ نکال لیتا ہے گاڑی, کیونکہ پیرنٹس جو بھی اس کی سرکمسٹانسز ہے, اب وہ باقی 3 دوست گاڑی کے اندر بیٹھ گئے. اب گاڑی اس کی چوری لے کے وہ آیا, بیٹھے ہی ہیں, انجوائے. آئی انڈرسٹینڈ کہ انڈیپینڈنس چاہیے ہوتی ہے ایک جوانی کے اندر آ کے, پر بہت خطرناک چیز ہے. ساروں کو اس چیز پہ نا کیئرفل رہنا چاہیے, بہت کیئرفل. بہت سر اجازت لیتے ہیں, اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوئے گی. خدا حافظ.